12واں سپارہ سورہ ہود کی آیت نمبر 120۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور سب کچھ ہم تمہیں رسولوں کی خبریں سناتے ہیں، ما نثبت به فؤادک، جس سے تمہارا دل ٹھہرائیں، وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ، اور اس صورت میں تمہارے پاس حق آیا، وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کو پند و نصیحت۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ امتوں کے واقعات اور ان کی طرف سے ان کے انبیاء کرام علیہم السلام کو جو کچھ پیش آیا وہ بیان فرمایا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم تمہیں رسولوں کی خبریں اور جو کچھ انہیں اپنی امتوں سے پیش آیا سناتے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے ہم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دل مضبوط کریں، اور اس طرح انبیاء کرام علیہ السلام کے حالات اور ان کی امتوں کے سلوک دیکھ کر آپ کو اپنی قوم کی ایذا برداشت کرنا اور اس پر صبر فرمانا آسان ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ والوں کے ذکر سے دل کو چین نصیب ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ انسان اپنی زندگی میں رونما ہونے والے طرح طرح کے واقعات اور حادثات کی وجہ سے بسا اوقات انتہائی مایوس ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر کبھی کوئی خوشی بھی نصیب ہو تو اس سے دل میں خوشی پیدا ہونے یا اس خوشی کو محسوس کرنے کی بجائے اس کی اداسی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں انسان کو ایسی چیز کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے جس سے اس کے دل کو قوت حاصل ہو اور حالات زمانہ کا مقابلہ کرنا اس کے لیے آسان ہو۔ اور دل کی تقویت کا ایک اہم ترین ذریعہ انبیاء کرام علیہم السلام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر بزرگان کے حالات و واقعات کا مطالعہ کرنا بھی ہے، کیونکہ جب آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت اور مقام و مرتبہ دیکھے گا اور دنیا میں انہیں جو حالات پیش آئے اور جن مصائب و مشکلات کا انہیں سامنا کرنا پڑا ان پر نظر کرے گا اور اس کے مقابلے میں ان کے صبر و تحمل اور رضائے الہی پر راضی رہنے کے بارے میں غور و فکر کرے گا تو اس کے دل کو تسکین حاصل ہوگی اور اسے مصائب و آلام کا سامنا کرنے میں دلی قوت حاصل ہوگی اور وہ ذہنی طور پر خود کو بہت پرسکون محسوس کرے گا۔ اس آیت میں حق سے مراد توحید و رسالت اور قیامت کے وہ دلائل ہیں جنہیں اس صورت میں بیان کیا گیا،
اور موعظہ کا معنی ہے جس کے ذریعے نصیحت حاصل کی جائے۔ یہاں اس سے مراد سابقہ امتوں کی ہلاکت کا بیان ہے جس کا ذکر اس صورت میں ہوا، اور ذکرى للمؤمنین سے مراد یہ ہے کہ مسلمان سابقہ امتوں پر نازل ہونے والے عذاب کا سن کر اس سے عبرت حاصل کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ مسلمانوں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات سن کر مسلمان ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔